کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ ماہان کا ایلچی ہوں، اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا۔ تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ خالد وہاں سے ذرا دور تھے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور ان کی طرف چل پڑے۔ کہو روم کے ایلچی، ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ ماہان نے کہا کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ کیا تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ہاں، لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ہاں سنی تھی۔ ابو سلیمان، ان کے سالار نے عارضی صلح کے لیے کہا ہے۔ امین الامت، خالد نے ابو عبیدہ کے کان میں کہا، یہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت چاہتے ہیں۔ ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اجازت دے کہ اس ایلچی کو کارا جواب دے سکوں۔ اے سلطنت روم کے ایلچی، ابو عبیدہ نے ایلچی سے کہا، صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں۔ لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ سب دیکھ رہا ہوں ابن جراح، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ وہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے آئے ہیں۔ رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ آ مل کر سوچیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا تو آرام مل گیا، لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھوڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنا لیا۔ سالاروں کو اپنا نیا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ اپنے جن پیادہ اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی۔ ایسا خطرہ خالد ہی مول لے سکتے تھے۔ چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی۔ رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب میں موجود تھے۔ رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گریگری ان دستوں کا سالار تھا جن کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گریگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن جراح، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو پکارا
اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے، تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ آہ ابو سلیمان، وہ مجھے للکار رہا ہے، امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا، ابن ولید کو جانے دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیغزن سمجھتے تھے۔ تیغزنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم نہ تھے، پھر بھی سب خالد کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گریگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا۔ گریگری نے وار کو روک لیا۔ اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینترے کے مطابق گھومتے، مڑتے، دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالاروں کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود ہو جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ وار کرنے کو بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کے بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے اس پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار اور تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا فوراً گھما کر ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً پیچھے کو گھوڑا موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موزون زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا، جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غل غبارہ بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار، خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی، لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھڑ سوار دستوں کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔
رومیوں کو یہ سب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت سہ گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار ماہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کو بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ خالد چاہتے تھے کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کو سامنے سے الجھایا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کا یہ مقصد پورا کر دیا۔ خالد نے 8,000 سواروں میں سے 2,000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں سے الجھ گئے ہیں، تو 6,000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل بن حسنہ نے بھی حملہ کیا۔ خالد نے جن 2,000 سواروں کو الگ کیا تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ان 2,000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چال کاریگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد کے 2,000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد نے 6,000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ماہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا، اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن ایہم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد کو نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ مڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ دو مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ ماہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد کی عسکری دانش کا حاصل تھا۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد کے آگے بڑھنے کا رخ ماہان اور اس کے 2,000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد اب اپنے رسالے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کی عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ ماہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے سوائے ایک کے۔ خالد کی کوشش بھی یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں، چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی الرقات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار زرار بن ازور تھے۔ ان کا جسم ناف سے اوپر ننگا تھا۔ خالد نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار کو 500 سوار دے کر وادی الرقات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہ تھی کہ اس کے تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی جا رہے تھے۔ خالد نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر گئے تو اوپر زرار کے 500 سوار برچھیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے۔ اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھوڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کے بجائے انہیں اوپر صف آرا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں۔ ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ خالد نے کہا، سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے یرموک ہے،
دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا، سوار اور پیادے گڑبڑ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ ایسی جگہ تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا، اپنے پرائی کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے تھے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی الرقات کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو زرار کے سواروں کی برچھیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کر دی تھیں، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے برے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی الرقاد اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے تھے۔ وہ ایک آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے لیے ناروں میں دب جاتی تھیں۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بہت بری موت مرے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھیں اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھیں۔ وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں۔ وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے خاوندوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جنتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن خالد کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات بھر مسلمان شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت کے ساتھ مصروف رہے، لیکن خالد کی مصروفیت کچھ اور تھی۔ ان کے لیے ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی قیدی پکڑے تھے ان سے خالد معلوم کرتے رہے تھے کہ ان کا سالار اعلیٰ ماہان، جو آرمینیا کا بادشاہ بھی تھا، کس طرف گیا ہے۔ بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا، آخر پتہ چل گیا۔ ماہان کو انطاکیہ کے بجائے دمشق کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ تھا جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی
خالد اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر ماہان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت ماہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے، شاید اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ شہنشاہ معظم اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ دیکھیں گرد اٹھ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے، اپنا ہی ہوگا۔ ماہان نے کہا، ان کی گرد کو نہ دیکھو جو میدان جنگ کی گرد سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ ماہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی، وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کے بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم ہرقل تھا۔ ماہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گرد نظر آئی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کے ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی تھی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ ماہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو 2 حصوں میں بٹ گئے اور اس کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی للکار سنائی دی، انا فارس الزدید انا خالد بن ولید۔ تب ماہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ آرمینیا کی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ خالد کو بتایا گیا تھا کہ ماہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دوگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ خالد نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ ماہان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لڑتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی سے بچتا بچاتا ماہان تک جا پہنچا۔ وہ ماہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے ماہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن ماہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار معرکے میں سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو ہی بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ خالد نے دمشق کا رخ کیا، یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ خالد کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے لیکن حکومت تمہاری تھی؟ خالد نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں۔ مسلمان آ گئے ہیں، یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا، پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے خالد اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ بھی کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ خالد دمشق میں نہیں رک سکتے تھے، انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔
شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کی جنگی مبصروں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی۔